اگر آپ پچھلے کچھ سالوں کی خطے کی سیاست پر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ بھارت نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر خطے کے اندر خاص طور پر انڈو پیسیفک ریجن کے اندر اپنا انفلوئنس بڑھانے کی بہت زیادہ کوشش کی، حتیٰ کہ اس نے اپنے آپ کو چائنا کے متبادل کے طور پر بھی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران چائنا کے ساتھ اس کے جو سرحدی جو تنازعات تھے ان میں کافی کشیدگی رہی، خاص طور پر جو لداخ ریجن ہے اس کے اندر، جہاں بھارت نے اپنا انفلوئنس بڑھانے کی خطے میں کوشش کی اور اس کو اس دوران نہایت ہی ہم نے یہ دیکھا کہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، عالمی سطح پر بھی اس کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، سفارتی سطح پر بھی اسی طرح بھارت کے اندر بھی پولرائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی رہی کہ بھارت کی جو انتہا پسند ہندوتوا جو ڈاکٹرائن ہے اور پھر اس کا تسلسل ہے مودی حکومت کے اندر، ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے بھی بھارت کے اندر اندرونی سطح پر بھی بہت زیادہ تنازعات پیدا ہوئے، جہاں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، سکھوں کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، کرسچنس پر مظالم ڈھائے گئے، اور انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے آئے روز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقلیتوں کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ تو انہی وجوہات کی بنا پر ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت کے اندر اندرونی سطح پر بھی بہت زیادہ کشیدگی دیکھنے میں آئی، اور پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو نارتھ ایسٹ کے جو علاقے ہیں اگر وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر بھی جو آزادی کی تحریکیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھیں۔ بھارت کے اندر حکومتی سرپرستی میں جاری انہی مظالم کی بنا پر جو عالمی انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کی جانب سے بھارت کے خلاف بہت زیادہ ہم نے یہ دیکھا کہ رپورٹس سامنے آئیں، اور پھر اس کے علاوہ جو عالمی ادارہ ہے USCIRF اس کی جانب سے تو بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس پر بھی پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ سامنے آیا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس تمام جو یہ سال گزرے ہیں اس کے دوران ہم نے دیکھا کہ بھارت نے سرحد پار دہشت گردی کے واقعات جو ہیں اس میں بھی اضافہ کیا، نہ صرف پاکستان بلکہ اس نے ان سرحد پار دہشت گردی کی کارروائیوں کو پھیلایا کینیڈا تک، امریکہ تک۔ تو اسی بنا کے اوپر جو ہے وہ عالمی اداروں کی جانب سے ریکمنڈیشنز آئیں کہ بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس پہ پابندی عائد کی جائے۔